اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ چودھری اعجاز حسین، چودھری ظہور حسین، چودھری سرفراز حسین اور اس گھرانے کے تمام مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت، بے وارث صاحبان حق جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، ان سب کو ان صاحب خانہ بانی مجلس کے مرحومین کے ساتھ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلند صلوات۔ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ لیجئے گا۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں اور 55ویں 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ مولائی کون ہوتا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ ولایت کس کی ماننی ہے۔ تو میں دونوں آیتیں، جو وہ دوسری آیت ہے آیت نمبر 55، اس آیت کا نام ہے آیہ ولایت۔ آیتوں کے نام ہیں، حدیثوں کے نام ہیں، تو یہ جو آیت ہے یہ ہے آیہ ولایت۔ جو شاید ہی کوئی مولائی بچہ ہو جسے یہ آیت یا یاد نہ ہو یا اس سے مانوس نہ ہو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ بے تحقیق تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو صاحب ایمان ہے جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تمہارا
تمہارا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے. تو یہ آیہ ولایت بڑی مشہور آیت 55ویں، اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں اللہ نے مولائیوں کی 6 صفتوں کو بیان کیا ہے. ہاں، مولا علی کو بھی شناختی کارڈ کا شیعہ تو چاہیے نہیں. مولا کو وہ شیعہ چاہیے جس کی چال بتائے کہ علی والا ہے، جس کا حلیہ بتائے کہ علی والا ہے. سارا شہر پکار کے کہے اس دکاندار سے سودا خریدو، وہ علیون ولی اللہ پڑھتا ہے، جعلی مال نہیں بیچتا. پورے محلے میں پکار کر کہا جائے کہ اس کے پاس امانت رکھواؤ، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، اس لیے کہ ولایت علی کو مانتا ہے. تو جو نشانیوں کے ساتھ جیتا ہو نا، وہ مولا کا چاہنے والا ہے. ویسے بھی جو نشانیوں کے بغیر رہتے ہیں وہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں. جو علامتوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ گم نہیں ہونے پاتے. دنیا کو کہنے دیجئے کالے کپڑے پہننا فلاں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے، فلاں ہے، کہنے دیجئے. ہم جب بازاروں میں، شاہراہوں پہ، ہم جب گلی کوچوں میں کالے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں نا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے حسین کے ذکر کا سفیر جا رہا ہے. یہ علامت ہے ہماری نا. تو علامتوں کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے. اور جو بھی علامتیں کھو دیتا ہے، جو علامتیں اپنی ضائع کر دیتا ہے، وہ پھر تاریخ میں گم ہو جاتا ہے. جی، میں علامتوں کی بات کر رہا ہوں. اسی مرحلے پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جو میں ہر جگہ کہتا ہوں یا زیادہ تر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، آئمہ کے مزارات پہ جگہ جگہ ہمیں اہل سنت نظر آتے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے. لاکھوں شیعوں کے درمیان کوئی سنی نظر آ رہا ہوتا ہے. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. اور اچھا اس لیے لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر، لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے. اور ایک اس وجہ سے مجھے وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. مجھے وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھا ہوا سنی اچھا لگتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. تم شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ میں ان سے بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں کے افسران، ہمارے یہاں کے زمینداران، ہمارے یہاں کے سیاستداران، ہمارے یہاں کے وزراء، سیکٹریز، بڑے افسران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تمہیں کوئی شرمندگی ہے کہ امام جعفر صادق کے فقہ پہ عمل کرتے ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو علی والا ہو. ویسے بھی علیون ولی اللہ پڑھنا بزدلوں کا کام نہیں ہے. ناراض نہ ہو مجھ سے، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو منتقل کرنا چاہ رہا ہوں. بزدلوں کا 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا کا نام لینے سے پہلے. ایک بزدل کا کوئی کام علی سے نہیں ہے. ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا. دوسرا کنجوس، کالر ادھڑے میں، پائچے پھٹے ہوئے، بٹن ٹوٹے ہوئے، چپل 2 طرح کی پہنی ہوئی ہے. کون صاحب ہیں یہ؟ ساروکی میں ان کی فلاں مارکیٹ کے اندر 15 دکانیں ہیں. جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیوں لگائے گا؟ وہ مدرسے کی چھت کیوں بنوائے گا؟ کنجوس کا کام مولا کے ساتھ دوستی نہیں ہے. اور تیسرا بندہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا علی کا نام لینے سے پہلے، وہ ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا، چھوٹی سوچ والا، جو فصیلیں کھڑی کرتا ہو، جو دیواریں کھڑی کرتا ہو، جو ایک دوسرے سے لڑائیاں ہی کرنا اس کا زندگی کا حاصل ہو. تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا. کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک سیمینار ہوا آرگن ڈونیشن کے اوپر، کہ اپنے اعضاء کے ہم کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اپنے بدن کی چیزیں کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک دیوبندی عالم تھے مفتی شیرانی صاحب، ایک بریلوی عالم تھے مفتی منیب صاحب، ایک
آپ کا نوکر تھا شہنشاہ حسین نقوی. ہم نے بھی مقالہ لکھا اس کے اندر, ہم نے بھی تقریر کی اس کے اندر, اور پھر وہ ہمارے مقالے SIOT نے, ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی نے وہ مقالے کراچی یونیورسٹی کی طرف سے چھپوائے. تو اس میں ہم نے اپنے مقالے میں لکھا کہ چند شرائط کے تحت ہم اپنے گردے, پھیپھڑے, دل وصیت کر سکتے ہیں کہ اگر میرا ایکسیڈنٹل موت ہو جائے, یعنی میرا حادثہ ہو, دماغ مر جائے اور دل چل رہا ہو, تو یہ میرے لیے جائز ہے کہ میں وصیت کروں کہ میرے آرگن, میرے اعضاء کسی مریض کو دے دیے جائیں تاکہ اس کی زندگی بچ جائے. تو جب میں تقریر کر کے باہر آیا تو ایک صاحب نے مجھے روک لیا, کہنے لگے مولانا میرے گردے اگر عیسائی کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ ایک نے تو حد ہی کر دی, کہنے لگا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی پہلا جواب تو تمہیں یہ ہے کہ چھوٹے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا. تم سری لنکا کی آنکھیں لگوا لو گے. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو آنکھیں لگ رہی ہیں سری لنکنز کی لگ رہی ہیں. پاکستان کا مسلمان سری لنکا والوں کی آنکھیں تو لگوا لے گا, مگر اپنا گردہ کسی سنی کو نہیں دے گا. جی, اپنے پھیپڑے کسی عیسائی کو نہیں دے گا. میں نے اس کو کہا, میں نے جب تمہارا دماغ پڑھنے کے بعد تمہیں جواب دے رہا ہوں, اپنی آنکھیں کسی سنی کو دے دو, کیا معلوم وہ علم دیکھنے لگ جائے. دل تو بڑا کرو, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, اور بلند صلوات نبی اور آل نبی پر. چھ شرائط بیان کی ہیں اللہ نے, 6 شرائط بیان کی اللہ نے علی والوں کی. سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلی شرط, مگر آیت کا آغاز بڑا حسین ہے. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا, تم میں سے کوئی دین چھوڑ کر چلا گیا, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو اللہ تمہارے ایک کے جانے پر پوری قوم کو لے کر آئے گا. تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم چھوڑ کر چلے جاؤ, تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ناراض نہ ہو کوئی میری بات سے, ہماری وجہ سے مجلسیں نہیں ہیں, ہماری وجہ سے جلوس نہیں نکل رہا ہے. یہ مسجد, یہ مدرسہ, یہ امام بارگاہ ہمارے دم سے نہیں چل رہا. ہم پر ان کا احسان ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں. ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. اس ذکر کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اپنی زبان سے ذکر جاری کر رہے ہیں. اللہ اعلان کر رہا ہے, خبردار تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کل کے جاتے آج چلے جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. میرا دین تباہ نہیں ہوگا تمہارے جانے سے. ساری دنیا بھی اگر چلی جائے نا, علی کو اللہ کافی ہے. ساری دنیا بھی اگر چھوڑ کر چلی جائے تو اللہ کو علی کافی ہے. بہت ہے میرے لیے سجدہ کرنے کے لیے. میں جب فخر کرتا ہوں, تکبر کرتا ہوں, تو میں تکبر ہی علی اور محمد کے سجدوں پر کرتا ہوں. فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جس کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی. پہلی صفت یحبہم, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. دوسری صفت یحبونہ, وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تیسری صفت اللہ اکبر, اذلۃ علی المؤمنین, وہ مومنین سے تکبر سے بات نہیں کریں گے, مومنین کے سامنے متواضع ہوں گے. مگر کہیں تواضع تمہاری عادت نہ بن جائے تو کہا اعزۃ علی الکافرین, مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کریں گے. کہیں الٹا نہ ہو جائے کہ کافروں سے دب کر بات کریں اور مومنوں سے اکڑ کر بات کریں. اللہ کہہ رہا ہے نہیں, مومنوں سے دب کر بات کرو اور کافروں سے اکڑ کر بات کرو. یہ چوتھی صفت. پانچویں صفت سناؤں, یجاہدون فی سبیل اللہ, مسلسل اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہوں گے, کوشش کرتے ہوں گے. چھٹی صفت لا یخافون لومۃ لائم, ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے. دنیا کچھ کہتی رہے, میں تو وہ کہوں گا جو میرا مولا کہہ رہا ہے. بہت لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو کچھ کہتے ہیں اور ہمارا اللہ ہم سے کچھ اور کہتا ہے. میرا اس بچوں سے, جوانوں سے سوال ہے کہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے یا بندوں کی؟ بندے سارے مل کر ایک بات کریں اور اللہ کچھ اور کہہ رہا ہو تو ہم سارے بندوں کو چھوڑ دیں گے, بات وہ مانیں گے جو اللہ کہہ رہا ہے. جی اگر آمادہ ہے تو کہ مثال دے دوں, ساری دنیا اگر کہتی رہے نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا,
ہم ساری دنیا کی نہیں سنیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے کہ اللہ ابو طالب کو مومن بول رہا ہے۔ سورہ مبارکہ انفال سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 74، عجیب آیت ہے حضرت ابو طالب کی عظمت پر۔ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے۔ قرآن حضرت ابو طالب کو واقعی مومن کہہ رہا ہے۔ کہنے دیجئے دنیا کو جو کچھ کہہ رہی ہیں۔ یہ 6 صفتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں گی، وہ کون ہے؟ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ اپنا فضل چاہے ڈال دے۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہ ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جس نے جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ کی اذانیں ہم نے سنی ہیں شیعہ بھائیوں کی، یہ اذانوں میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ ایک ہی جملہ ہے جو 2 دفعہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے بارے میں، ایک ہی جملہ۔ اشہدو ان محمد الرسول اللہ ایک ہی جملہ۔ جب علی کی بات آتی ہے تو لائن لگا دیتے ہیں، اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین وصی رسول اللہ و خلیفۃ، لائن لگا دیا آپ نے۔ اللہ کے لیے ایک جملہ، رسول اللہ کے لیے ایک جملہ، علی کے لیے 4 جملے۔ تو میں نے مسکرا کے کہا بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ بھی جب علی کی بات کرتا ہے تو لائن لگا دیتا ہے۔ جی آپ اسی آیت کے اندر لے لیجئے، انما ولیکم اللہ ایک جملہ۔ تھک گئے آپ میری باتوں سے؟ ہاں مجھے اندازہ ہے موسم بھی گرم ہے اور پنکھے بھی بند ہو گئے ہیں، مگر آپ کی توجہات جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں، میرے لیے یہی بہت غنیمت ہے۔ انما ولیکم اللہ ایک جملہ، ورسولہ ایک جملہ، مگر جب مولا علی کی بات آئی کیا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت ہے جو نہ ایمان لایا ایک جملہ، جس نے نماز قائم کی دوسرا جملہ، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے تیسرا جملہ۔ اللہ بھی چاہتا ہے علی کی بات زیادہ ہو۔ میرا مجمع میرے ساتھ ہے تو میں فضائل کی طرف جاؤں۔ اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو، ہماری کوئی ملاقات نہ ہو، ہماری کوئی بیٹھک نہ ہو، ہماری کوئی تقریب نہ ہو جس کی سرداری علی نہ کر رہے ہو۔ جی مجھے پنجابیوں اور سندھیوں میں کچھ لوگوں سے پیار ہے، وہ پیار اس لیے ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو سلام کے بعد یا علی مدد کہہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ نبی نے کہا ہے ملاقاتوں کا عنوان علی کو بنا لو، جس کی ملاقات کا عنوان علی مولا بن جائیں اس کی ملاقات پھر گناہوں پر مشتمل نہیں ہوگی، جس کی سرداری علی کر رہے ہوں۔ بات بہت روشن ہے۔ جس موضوع کے اوپر میں تھوڑی دیر رکنے کی کوشش کروں وہ عزیزان گرامی موضوع اللہ کا پسندیدہ مضمون ہے۔ اس بات کے اقرار کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے مولا علی کے فضائل کو بیان کرنا، اس لیے کہ جب سرکار نے فرما دیا ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے مجھ محمد کے اور علی کے۔ ما عرفانی، کوئی مجھے نہیں جانتا الا اللہ و علی، مجھ محمد کو اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ فرمایا ما عرف علیا الا اللہ و انا، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے۔ ہرگز یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ کی معرفت کی کوشش نہ کرو، ہرگز یہ نہیں فرما رہے کہ میری مصطفیٰ کی معرفت کی کوشش نہ کرو کیونکہ تم تو جان ہی نہیں سکتے مجھے۔ ہرگز یہ نہیں فرما رہے تم علی کی معرفت کی کوشش نہ کرو اس لیے کہ تم تو علی کو جان ہی نہیں سکتے، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہٰذا مجھے پہچاننا ہے تو یا قرآن پڑھو یا علی کا فرمان پڑھو۔ اللہ کو میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو مجھ سے پوچھو اور علی سے پوچھو۔ ایسے علی کو کوئی نہیں جانتا، اگر جاننا چاہتے ہو علی کو تو پھر اللہ سے پوچھو اور مجھ محمد سے پوچھو۔
تو جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں مولا علی کے بارے میں تو قرآن میں تو ایسا لگتا ہے کہ سوائے علی کے اللہ نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، اور جب نبی سے پوچھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ساری زندگی نبی نے صرف علی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ مجھ طالب علم سے اگر کوئی کہے کہ مولانا نبی کی 63 برس کی زندگی، میں نبی کی 23 برس کی زندگی کا قائل نہیں ہوں، ہم 40 سال کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے۔ اگر میرے بچوں آپ سے کوئی کہے نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے تو ان کو کہہ دیا کرو تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے، ہمارا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب کوئی تھا ہی نہیں۔ ہم 63 ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں توجہ کر لیا آپ نے، 63 برس کی نبوی حیات پر بات ہو، طالب علم ہوں مگر 63 برس کی نبوی حیات سیرت مصطفیٰ پر بات کرنے کے لیے 25-30 مجلسیں تو میرے پاس میٹر بنا ہوا ہے۔ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ 40 تقریروں میں سے سرکار کی زندگی کے بارے میں آپ 40 تقریر کر سکتے ہیں، ہمیں ایک جملے میں بتائیں کہ ساری زندگی نبی نے کیا سمجھایا؟ نہیں، تھک گئے ہیں آپ، تھوڑا گردن ہلائیے، مجلس میں بیٹھے ہیں نا، گردن ہلاتے رہیے، مجھے لگے آپ سن رہے ہیں میری بات۔ ہاں حضور، ایک جگہ ہم مجلس پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے، میں نے کہا صاحب ان سے زیادہ تو مجمع میں کوئی سمجھدار ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ سمجھدار یہی صاحب ہے، مگر کیا ہوا برابر والے کی کوہنی لگی تو وہ گر پڑے۔ تو میں نے مجلس کے بعد پوچھا بھائی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے ذرا گردن ہلاتے رہیے۔ ہاں اب یہ بھی تو انداز ہے نا سوچنے کا، جی وہ حرامی ہی نہیں پل رہے، حلالی بھی علی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، سبھی ہم علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، سب ہم انہی کا کھا رہے ہیں بھائی۔ ہم تو ایک سانس نہیں لے سکتے اگر علی کی اجازت نہ ہو، یہ وادی کوئی اور وادی ہے، ہم تو ایک لمحہ نہیں گزار سکتے اگر مولا کائنات یا علی کے بچوں کا وجود نہ ہو۔ یہ زمین اپنے اہل کو کھا جائے اگر امام مہدی نہ ہو، یہ آسمان زمین پر گر جائے اگر علی کا بیٹا مہدی نہ ہو، ہم سب انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اب یہ بات کچھ لوگ تو سمجھ لیتے ہیں تو وہ حلال کر کے کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ کھاتے تو وہ بھی ہیں، اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے، وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا، اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ اللہ کا رزق ملتا ہے اسی گھر سے، کوئی اگر کہیں اور سے لینے کی کوشش کرے گا تو بھوکا مرے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں ایک جملہ بہادیہ کرنے جا رہا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ اگر مجھ طالب علم سے کوئی پوچھے کہ سرکار نے 63 برس کی ظاہری حیات میں کیا سمجھایا، تو میں ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا، اس کے علاوہ نبی کا کوئی موضوع ہی نہیں تھا۔ سرکار کی زندگی کا ایک ہی موضوع تھا، یا توحید سمجھاتے رہے یا علی کی ولایت سمجھاتے رہے۔ مولا کا جو عنوان فضیلت ہے اس کے اندر ایک عنوان یہ ہے کہ علی کی ذات میں ضدیں جمع تھیں، جامع الازداد ذات علی کی۔ اس وقت دن ہے نا، کوئی کہے کہ اسی وقت ساروں کی میں رات بھی ہے، مانیں گے آپ؟
ایک ہی وقت میں دن بھی ہو رات بھی ہو، اسے کہتے ہیں ضد. اور ضد کا جمع ہونا محال ہوتا ہے، اور جہاں ضدیں جمع ہو جائیں وہ ذات معجزہ ہوتی ہے. ایک ہی وقت میں دو ضدوں کا جمع ہو جانا یہ اس ذات کے معجزے ہونے پر دلیل ہے. کائنات میں علی کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے جس میں ضدیں جمع تھی. میں نہیں بول رہا، یہ کہ اہل سنت عالم دین نے نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے، مصر کا عالم دین ہے ابن ابی الحدید معتزلی، اس نے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے، اور اس کی چوتھی جلد کے اندر مولا کے فضائل لکھتے ہوئے یہ جملہ اس نے، یہ باب ایک پورا قائم کیا ہے علی مولا کے فضائل کا. وہ کہتا ہے مولا علی کے اندر ضدیں جمع تھیں. دلیل کیا دی اس نے؟ ضدیں کون سی جمع تھیں؟ کہتا ہے کہ اگر کوئی زاہد ہے تو وہ حاکم نہیں ہے، حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے. حاکم تو زاہد ہو نہیں سکتا، زاہد ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ دے. جو دنیا کو لے لے وہ حاکم بن جاتا ہے، جو دنیا کو چھوڑ دے وہ زاہد بن جاتا ہے. علی ایک ہی وقت میں زاہد بھی ہیں، ایک ہی وقت میں حاکم بھی ہیں. زاہد اتنے بڑے ہیں، تھکے نہیں میری باتوں سے، زاہد اتنے بڑے ہیں مولا علی، زاہد اتنے بڑے ہیں مولا علی کہ دنیا کا کوئی پیر نہیں ہے جس کا مرشد علی نہ ہو. لہذا سہون شریف ہے، دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، اچ شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے. سارے دنیا کے پیر مولا علی کو اپنا مرشد مانتے ہیں. دنیا کا کوئی پیر نہیں ہے جو علی کا گھڑا نہ بھرتا ہو. زہد علی ابن ابی طالب کا اس درجے پر ہے کہ دنیا میں زہد کا عنوان بغیر علی کے بنتا ہی نہیں ہے. اور حاکم اتنے کامیاب ہیں کہ 1400 سال بعد بھی کوفی عنان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ 2005 میں عالمی سطح پر ایک سیمینار منعقد کرواتا ہے کہ لکھ کر لاؤ، مقالے لے کر آؤ، کتابیں لے کر آؤ کہ حکومت کیسے کامیاب چلے، حکومتوں کو کیسے کامیاب بنایا جائے، حاکم کیسے کامیاب حکومت چلا سکتا ہے. تو بڑے مقالے آئے، مگر آخری دن جب اس کی تقریر تھی نا تو اس نے اپنے ہاتھ میں ایک کتاب اٹھا کر کہا کہ مقالے تو ہزاروں آئے، تحریریں تو ہزاروں آئیں، مگر سب سے اچھی تحریر مسلمانوں کے خلیفہ علی بن ابی طالب کی ہے، جو انہوں نے مصر کے گورنر کو لکھ کر دیا تھا کہ کیسے حکومت چلائی جائے گی. تو علی حاکم بھی ہیں، علی زاہد بھی ہیں. یہ دونوں ضدیں جمع علی میں. دوسری ضد بتا دوں، جو شجاع ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا، جو سخی ہوتا ہے وہ سخت دل نہیں ہوتا. جو شجاع ہوتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، وہ جو شجاع ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا. سخت دل والا سخی نہیں ہوتا، اور سخی سخت دل والا نہیں ہوتا. علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں شجاع بھی ہے اور سخی بھی ہے. اللہ اکبر. میدان میں میرے مولا نے اپنے دشمن کو جواب دیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار جب ٹوٹ گئی تو علی نے نہتا اپنا قاتل، اپنا دشمن دیکھا تو علی نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، اپنے دلدل کو موڑ کر جانے لگے. اس لیے کہ علی نہتوں پہ تو ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں. بڑی عنایت، بولنا شروع ہو گئے ہیں آپ آہستہ. جی بہت شکریہ آپ کا، تھوڑا سا آپ نے بولنا شروع کیا ہے. جی علی 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 اور علی والے کبھی کسی مجبور پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. میرے مولا نے تلوار نیام میں رکھ کے جانا شروع کیا تو اس کی آواز آئی، یا علی حبلی سیفک، اپنی تلوار مجھے دے دیں. مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنی تلوار نکال کر اس کی طرف پھینک دی. اڑتی بھی تلوار اس کی طرف آ رہی تھی، اس نے تلوار کو جھپٹا پکڑا اور تلوار تان کر مولا علی کے قریب آنے لگا. بالکل قریب آ کر علی کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، آپ کا چہرہ مجھے مار رہا ہے. اس لیے کہ علی مولا کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا. کہنے لگا کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ اللہ اکبر. مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا. علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے. واہ.
جتنا زور لگا کے نعرہ لگایا ایسا جواب تو نہیں دیا آپ نے. دوبارہ لگاؤ. زندہ آباد. مولا کے صدقے میں آپ کا رزق بڑھ جائے. بلند صلوات پڑھیں محمد. جامع الازداد پر آپ گفتگو سن رہے ہیں. علی مولا میں ضدیں جمع ہیں. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میرا دل کہہ رہا ہے ایک مثال اور دے دوں. جس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے نا اس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے. رائٹنگ جن کی اچھی ہوتی ہے نا ان کا ہاتھ نرم ہوتا ہے. سخت ہاتھ نہیں ہوتا جن کا. سخت ہاتھ والے سے قلم چلتا ہی نہیں ہے. رائٹنگ بگاڑ دے گا وہ اپنا. کیڑے مکوڑے بنا دے گا کاغذ پر اس لیے کہ اس کا ہاتھ نرم نہیں ہے. جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے بچوں اس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے. جس کا ہاتھ نرم ہے نا اس کی رائٹنگ اچھی ہو سکتی ہے. جو قلم اچھا چلاتا ہے اس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے. جو لوہا اچھا چلاتا ہے اس کا ہاتھ سخت ہوتا ہے. آپ ہاتھ ملا کے دیکھ لیجئے لوہاروں سے. جو ہتھوڑے چلا رہے ہوتے ہیں ان سے ہاتھ ملا کے دیکھیے پتھر سا ہاتھ ہوگا لوہا سا ہاتھ ہوگا اس کا. جو لوہا اچھا چلائے اس کا ہاتھ سخت. جو قلم اچھا چلائے اس کا ہاتھ نرم. قربان جائیں علی کی ذات پر. قلم چلائے تو صلح حدیبیہ. لوہا چلائے تو ذوالفقار. دنیا میں اتنا اچھا لوہا علی کے علاوہ کسی نے چلایا ہی نہیں. اور دنیا میں اتنا اچھا قلم علی کے علاوہ کسی نے چلایا ہی نہیں. میرے سنی بھائی بھی آئے بیٹھے ہیں. بعض شبہات ہیں جو ہمارے اوپر ڈالے جاتے ہیں. لاہور بہت دور نہیں ہے. یہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب نے اعتراض کیا کہ جب نبی سرکار نے اپنے آخری ایام میں کاغذ اور قلم مانگا. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ جب سرکار دو جہاں نے اپنے آخری ایام میں کاغذ اور قلم. واقعہ جمعرات مشہور ہے. وہ جمعرات کا دن تھا. سرکار نے کاغذ اور قلم مانگا کہ مجھے کاغذ لا دو قلم لا دو. تو کاغذ اور قلم تو علی مولا کے پاس ہوتا تھا. یہ شیعہ ناراض کہیں اور کیوں ہوتے ہیں جی؟ کاغذ اور قلم تو مولا علی کے ہاتھ میں تھا. مولا علی ہی نبی کی تحریریں لکھتے تھے. تو پھر ناراضگی کہیں اور کیوں ہے آپ کی؟ تو میں نے کوئی 7-8 جواب دیے تھے. ان میں سے ایک جواب آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. ہم نے ایک جواب یہ دیا تھا کہ اگر کاغذ اور قلم مولا علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو کسی اور نے یہ کیوں کہا ہمیں قرآن کافی ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. تھوڑی سی بات آگے بڑھے. بات آ گئی ہے جنگ کی تلوار کی. تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان بچوں جوانوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ مولا علی کے ہاتھ میں جو ذوالفقار تھی نا وہ مولا علی سے باتیں کرتی تھی. ہاں میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا. کوئی 10-12 روایتیں میں نے تلاش کی یعنی جمع کی کہ مولا علی کی تلوار ذوالفقار جب مولا کہتے تھے لمبی ہو جائے تو وہ لمبی ہو جاتی تھی. جب مولا کہتے تھے چھوٹی ہو جائے تو وہ چھوٹی ہو جاتی تھی. جو دور ہے اس کے لیے لمبا کرنا پڑتا تھا. جو قریب ہوتا تھا اس کے لیے اسے چھوٹا کرنا پڑتا تھا. مولا کی تلوار جو ہے وہ مولا سے بات کرتی تھی اور لڑتے لڑتے بولتی تھی کہ یا علی اسے چھوڑ دیجئے اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. کبھی مولا سے بات کرتی تھی یہ. اور مولا اس کو جب چلاتے تھے. اچھا اس کی 3 صفتیں تو بڑی حسین لکھی ہیں. اس میں لکھا ہے کانت ضربات علی ابکارا. یہ جو بچے ہیں نا ان کا حق ہے کہ مجھ سے کہیں کہ مولانا عربی میں حدیث سنائیے تاکہ یہ ابھی گوگل پہ سرچ کر لیں. پہلے آپ ہم سے حوالہ بھی مانگتے تھے نا. اب تو حوالے گوگل میں پڑے ہوئے ہیں جی. آپ ہم سے عربی مانگیے. حوالے مجھے تو ایک پتہ تھا آپ مجھے 4 اور بتا دیں گے. مولانا آپ کو ایک حوالہ پتہ تھا ابھی میں نے گوگل میں سرچ کیا 4 اور نکل آئے. تو آپ ہم سے کہا کریں کہ حدیث عربی میں سنائیے. ہم خطیبوں سے ہم ذاکروں سے آپ کہا کریں حدیث سنا رہے ہیں نا تو اس کو عربی میں سنا دیجئے. تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. کانت ضربات علی ابکارا. علی کی ہر ضربت نئی ہوتی تھی. یعنی اگر مولا علی نے 1000 مرتبہ تلوار اٹھائی ہے نا تو کوئی ضربت دوسری ضربت سے مشابہ نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر.
جی کوئی ضربت دوسری ضربت سے مشابہ نہیں ہوتی تھی. بزرگ بیٹھے ہیں نا, بزرگوں کو حضرت ابو طالب کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنا ہوگی. حضرت ابو طالب کی سیرت یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت انہوں نے بڑی اچھی کی ہے. حضرت ابو طالب بنی ہاشم کے بچوں میں ہر ہفتے 2 مقابلے کروایا کرتے تھے, بچوں میں مقابلے کروایا کرتے تھے. ایک دوڑ کا مقابلہ اور ایک کشتی کا مقابلہ. جس دن دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا علی آتے ہی نہیں تھے. بڑی نائب, ہاں اور جب ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے جب ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے پوچھ لیا, بیٹا آج دوڑنے کا مقابلہ تھا, تم نظر کیوں نہیں آئے؟ تو مولا علی نے فرمایا, بابا مجھے دوڑنا اچھا لگتا ہی نہیں ہے. لیکن جب کشتی کا مقابلہ ہوتا تو علی سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے. جس ہفتے کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا اور مولا علی کشتی لڑتے تھے, اور پھر جب کشتی کا مقابلہ علی سے پڑتا تھا کسی کا, تو علی مولا اسے 2 لمحوں میں ہی پٹک دیتے تھے. تو بچے آپس میں طے کرتے تھے کہ اس ہفتے علی نے یہ داؤ لڑا ہے. پہلوان بیٹھے ہوئے یا نہیں؟ اس ہفتے علی نے یہ داؤ لڑا ہے, تو اب آئندہ ہفتے ہم یہ والے داؤ کی مشق کر کے آئیں گے. تو علی جب دوسرے ہفتے آ کے لڑتے تھے نا کشتی, تو ایک نیا داؤ لڑتے تھے. پھر یہ سب تیاری کرتے تھے, اب 2 داؤ ہو گئے, علی 2 طرح سے لڑتا ہے. پھر تیسرے ہفتے علی ایک اور نیا وار کرتے تھے. یعنی مولا علی کم سنی سے جوانی تک آ گئے, کوئی داؤ علی کا تکرار نہیں ہوا. ہر مرتبہ میرے مولا نے نیا انداز اپنایا. تو جب ہر مرتبہ نیا انداز ہوگا تو دشمن مقابلہ کیسے کرے گا؟ مولا علی کی ضربتوں میں ایک ضربت کی کیفیت اور صفت یہ ہے کہ کانت ضربات علی ابکارا, علی کی ہر ضربت نہیں ہوتی تھی. کانت ضربات علی عادلہ, توجہ, علی کی ہر ضربت عدل کے مطابق ہوتی. یعنی علی اگر مولا عمودی چلاتے تھے نا, عمودی سر پہ مارتے تھے نیچے کی طرف, عمودی چلاتے تھے یا افقی چلاتے تھے تلوار, دونوں دھڑ برابر کے کٹ کے گرتے تھے. توجہ چاہوں گا, ایک رائی کے برابر, ایک گرام, ایک تولہ ماشا فرق نہیں ہوتا تھا دونوں دھڑوں میں. جس کی ضربت میں ایسی عدالت ہو, اس کی حکومت میں کیسی عدالت. غور کر لیا آپ نے؟ اوہو ماشاءاللہ بھائی, ان کو تو سن کے میرا ہی دل کرتا ہے میں نے سنتا رہوں. جی نوید بھائی, ناہید صاحب نا, بہترین. ایک دفعہ میں نے ان سے قصیدہ سنا, مختلف زبانوں میں قصیدہ پڑھتے ہیں, ہر مصرع ایک نئی زبان میں. تو بہترین ذاکرین میں سے ہیں. ذاکرین سے مجھے ویسے ہی بہت پیار ہے, انہوں نے بڑی خدمت انجام دی ہے. جی ہاں, واہ, نہیں ہوتا. سامنے بہت روشن پیغام, بہت روشن پیغام. مولا علی کی ذات معجزہ ذات ہے. جس علی مولا کو پہچاننے کے لیے یا معیار الہی چاہیے یا کسوٹی مصطفی چاہیے, اسے امت کا ملا کیسے سمجھے گا؟ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. ہماری مثال میرے عزیزوں ایسی ہے جیسے ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریفیں کر رہے ہوں. ہمیں کیا پتہ اس کی گہرائی کتنی ہے.
ہمیں کیا معلوم اس کی وسعتیں کتنی ہیں، ہمیں کیا پتہ اس کے اندر کیا کیا ہیرے مونگے جواہرات پائے جاتے ہیں۔ مجھے اپنے دو مصرے یاد آ رہے ہیں ناہید بھائی، میں کبھی کبھی شاعری کر لیتا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شعر تو ایسے نہیں سنیں گے بھائی۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر۔ اور ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں، ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دگر پیدا کر۔ اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے آپ کو یہ 4 شعر سنا دیے، وہ شعر یہ تھا کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے۔ عاشقوں کا مجمع ہے بھائی، یہ عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا گرمی میں بیٹھنا۔ یہ جو بغیر، ابھی تو کبھی کبھی پنکھا چل جاتا ہے، کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے، بعض جگہ ابھی بھی بند ہے، تو مگر آپ کو کہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہاں تو بہت اچھا انتظام ہے۔ ہمارے بھائی بچے ناروے سے آئے ہوئے انتظامات سنبھالنے کے لیے، یہاں تو بعض جگہ تو نہیں ہوتا نا کچھ، مگر کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اقبال کے 2 مصرے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ جی عقل تو ان من اگر مگر کرتی رہتی ہے، عشق ہے جو کام کرواتا ہے۔ کئی جگہ دیکھ رہا ہوں، جیسے یہاں ہے، جیسے یہاں ہے، جیسے وہاں ہے، پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے بیٹھے ہیں نا ایسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ بدن تکلیف میں ہے نا، مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ بغیر عشق کے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عرض کیا ہے کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ اس وادی عشق میں اگر اترنا ہے نا تو ہمیں اپنا ملاح میثم تمار کو بنانا ہوگا۔ میثم تھا جو اس سمندر عشق میں اترا اور باہر آیا، ورنہ بہت سارے لوگ، عبداللہ ابن سبا جیسے لوگ، نصیر جیسے لوگ اس وادی عشق میں اترے اور بہک گئے، واپس ہی نہیں آ پائے۔ کچھ کو تو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے جلایا، زندہ جلایا۔ علی نے صرف زندہ اسے جلایا جس نے علی کو اللہ بولا ہے، زندہ جلایا مولا علی نے عبداللہ ابن سبا کو اور نصیر کو، 2 نام ہیں جن کو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وادی عشق میں آئے اور واپس نہیں آ سکے۔ مگر میثم اترا، مولا علی نے فرمایا یہ پودا ہے نا، یہ درخت بنے گا اور اس درخت پہ تمہیں لٹکایا جائے گا میری محبت میں۔ تو ایک صحابی نے کیا دیکھا کہ میثم بہت دور سے ڈھول بھر کے لاتے ہیں اور ایک درخت کو، ایک پودے کو پانی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم رہتے تو وہاں ہو، پودے کو پانی دینے یہاں آتے ہو؟ کہنے لگے میں اس لیے یہاں آتا ہوں کہ یہی تو وہ پودا ہے جو درخت بنے گا جس پہ میں علی کی محبت میں لٹکوں گا۔ میں اس پودے کو پانی دے رہا ہوں جس درخت کے اوپر مجھے لٹکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دکان چھوڑ کر چلے گئے میثم، بس آخری بات میں 2 جملے مصائب پڑھوں گا۔ میثم دکان، کھجوروں کی دکان، خرموں کی دکان اپنی چھوڑ کر چلے گئے، کسی کام سے چلے گئے، مولا علی کا وہاں سے گزر ہوا، فقیروں نے علی کو گھیر لیا، علی مجھے ہمیں کچھ دیں، علی ہمیں کچھ دیں۔ علی نے مولا نے دکان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ میثم کی ساری کھجوریں بانٹ دو انہیں۔ ہاں، حضرت قمبر نے ساری دکان ان کی بانٹ دی۔ اب جب میثم آئے تو میثم نے دیکھا کہ دکان میری خالی ہے، میری کھجوریں بڑھ گئی۔ وہاں مولا بھی قریب میں تھے، اس نے کہا میری دکان کہاں چلی گئی؟ علی نے بانٹ دی۔ تو مولا علی کے قریب آ کے کہنے لگا مولا میرا مال نہیں، میری جان بھی آپ کے حوالے ہے۔ بس مولا علی نے یہ جملہ سنا تو میثم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر علی نے کچھ ارادہ فرمایا۔ جیسے ہی علی مولا نے ارادہ فرمایا نا، پھر علی نے میثم کے دل میں 2 علم منتقل کر دیے، ایک علم منایا اور ایک علم بلایا۔
اس محبت کے بدلے میں مولا علی نے میثم کے سینے میں 2 علم منتقل کیے ہاتھ کے ذریعے، ایک علم میں بلایا، ایک علم میں منایا۔ میثم دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ تم کب مرو گے۔ اللہ اکبر۔ میثم تمار بندوں کو دیکھ کر بتاتے تھے یہ مرے گا کیسے، اور میثم تمار بندے کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس کی زندگی میں کہاں کہاں مشکلات اور آزمائشیں اور بلائیں آئیں گی۔ مختار ثقافی زندان کے اندر مایوس ہو گئے تھے کہ اب تو مجھے آج یا کل لٹکا دیں گے سولی کے اوپر۔ تو میثم قریب آئے اور میثم کہنے لگے مختار مبارک ہو۔ کہا کیا بات ہے، مجھے تو موت کی خبر آنے والی ہے۔ کہا نہیں، علی نے تمہارے بارے میں کہا ہے مختار ہمیں خوش کرے گا۔ کہا مختار ہماری آل کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندان کو خوش کرے گا۔ مختار کہتے ہیں جب مجھے میثم نے یہ بتا دیا نا، مجھے تسلی ہو گئی کہ اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت پھانسی نہیں چلا سکتی، اس لیے کہ علی نے میرے لیے کہہ دیا ہے کہ میں علی کے بچوں کا بدلہ لوں گا۔ میرے بھائی ابھی میرے بات پڑھیں گے، بہت اچھا پڑھیں گے۔ مختار نے اپنے دربار میں چند سپاہیوں سے ایک سوال کیا، اتنا بتاؤ آخری وقت میں حسین کیا کر رہے تھے؟ کہا آخری وقت میں حسین گھوڑے پر جب ڈگمگا رہے تھے، ہم سب چاہتے تھے حسین کو گرائیں۔ کوئی نیزہ چبھو رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی حسین ابن علی کے قریب آ کر برچھی مار رہا تھا۔ حسین فرزند زہرا زخمی ہو گئے تھے، ہر شخص چاہتا تھا کہ حسین کو گرائے، مگر آخری وقت میں ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، اور منظر یہ تھا کہ حسین جس طرف گرتے تھے نا اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، اور پھر گھوڑے کی زین پکڑ کے سنبھلتے تھے، پھر جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے پھر وہاں اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی کچھ نہیں دے رہا تھا، ہم تو سب گرانا چاہتے تھے، مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حسین کس سے بات کر رہے ہیں۔ کوئی بھی تو نہیں تھا وہ جس سے حسین بات کرتے، سب تو حسین کے دشمن تھے وہاں۔ تو ایک مرتبہ میں نے ایک اللہ کے ولی عالم دین سے جملہ سنا کہ انہوں نے امام معصوم سے نقل کیا کہ جب امام گرنے لگتے تھے نا، جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اور امام اشارہ کر کے کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے۔ پھر دوسری طرف جب گرتے تھے تو وہاں بھی آ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جا، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے۔ اب کربلا کا میدان ہے، حسین آخری وقت میں میدان کربلا میں اپنا جہاد پیش کر رہے ہیں۔ عزادارو، ایک مسافر ہے جس کا نام لکھا ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی، کوفے کا رہنے والا ہے، کئی مہینوں کے بعد کوفے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھا دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی دکان کھلی بھی نہیں ہے۔ پریشان گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ بیٹی نے کہا بابا جلدی دوبارہ تیار ہو جائیے، ایک فاصلے پر بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر اس باغی کو مارنے کے لیے کوفے کے مرد نہ گئے تو انہیں سزا دی جائے گی، کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ کوفے میں ہی رہ گئے تھے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ باغی کون ہے، تو میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا باغی کا نام نہیں بتا رہے، بس حکم اتنا ہے کہ باغی کو مارنے جاؤ۔ کہتا ہے میں نے گھوڑا دوبارہ تیار کیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں نا، اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر کربلا میں جنگ میں مال غنیمت ملے اور اس میں یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے عقیق یمنی لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیور بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے کوفے سے کربلا گیا، کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، عجیب منظر میں نے دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، وہ لاکھوں سے مقابلہ کر رہا ہے، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔
میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا یہ اکیلا ہے تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جن کے بھائی کا نام عباس ہے، مگر کہتے ہیں عبداللہ کہتا ہے مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میں تلوار اٹھا کر ان کا سر اتاروں تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، بس ایک ہی آدمی تو رہ گیا ہے جسے مارنا ہے۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا اور چند ذراع کے فاصلے پر میں آ گیا، وہ کچھ آگے تھے، میں بالکل قریب آ گیا۔ قریب آ کر میں نے ارادہ کر کے تلوار نکالی کہ کسی طرح حملہ کروں، تو فوراً انہوں نے مڑ کر دیکھا اور مجھے آواز دے کر کہا عبداللہ قریب آؤ، عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرا نام جانتے ہیں؟ میں رک گیا تو پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ میں گھبرا رہا تھا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسہ حسین اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ زدارو میں نے اپنے حصے کا خطاب مکمل کیا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں زمین پر گر گیا، مولا کے پیروں میں گر گیا، مولا حسین آپ ہیں؟ آپ کو یہ سب مارنے آئے ہیں؟ کہاں عبداللہ جلدی چلے جاؤ کوفہ، واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ کہا عبداللہ چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کر دے دینا، نبی زادیاں بے مقنع و چادر ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔